اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ کو اسلامک سولوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو ایک نئے عنوان کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب، آج کی ویڈیو کا عنوان آپ کے میسیجز کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ جو میسیجز موصول ہو رہے ہیں، ان میں ایک جو میسیج تھا، ایک جو وظیفہ تھا جس کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ کی جا رہی تھی اور جس کے بارے میں بہت سے مسائل بھی پوچھے جا رہے تھے، وہ یہ وظیفہ تھا کہ ہم جادو یا شیطانی اثرات سے کس طرح بچ سکتے ہیں، کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے ہم جادو کے اثرات سے بچ سکتے ہیں یا خود کو بھی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی، اپنی فیملی کو جادو سے، تعویذ سے یا کسی بھی شیطانی عمل سے جو کہ اس دنیا کے اندر وجود رکھتے ہیں، ان سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو اب ان سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ان کے متعلق وظیفہ اپلوڈ کرتے ہیں، بابرکت وظیفہ، جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ مسائل حل ہو سکیں گے اور آپ ہر طرح کے جادو سے بچے رہیں گے۔ احباب، آپ سے التماس ہے کہ آپ اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی ویڈیوز بھی ٹائم پر مل سکیں اور آپ ان سے فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ احباب، آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ کل ہم لائیو آ رہے ہیں اسی چینل سے، جہاں لائیو آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، تو آپ کوشش کیجئے کہ کل ہمارے ساتھ لائیو شرکت کر سکیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جو بہت سے سوالات ہیں، اگر کوئی رہ گیا ہے تو اس کے سوالات کے جوابات وہاں دے دیے جائیں گے، وگرنہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کے سوالات کے جوابات کومنٹس میں دے دیے جائیں۔ تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے ہو یا آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو، تو آپ کل ہمارے چینل پر لائیو سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن کل آن رکھیں، جیسے ہی ہم لائیو آئیں گے آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا تو آپ ہمیں جوائن کر لیں گے۔ چلیے احباب، جس طرح ہماری روٹین ہے، ہم ہر وظیفے سے پہلے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں ہم اپنے وظیفے کی جانب بڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ احباب، درود شریف کے بعد ہم باقاعدہ طور پر اپنے آج کے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے کہ جادو ٹونے، شیطانی عملیات اور تعویذ دھاگے سے کس طرح خود بھی بچا جا سکتا ہے اور اپنی فیملی کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ احباب، اس وظیفے کے جو دو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ایک تو جادوؤں سے بچ سکیں گے، اور اس کا جو دوسرا فائدہ ہے کہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر تو آپ پر جادو کوئی ہو چکا ہے تو آپ اس کے اثرات کو ختم بھی کر دیں گے، اور اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ پر جادو ہو سکتا ہے یا آپ اپنی حفاظت کے لیے اس کو ویسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کافی کارآمد ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز زندگی میں کبھی بھی کوئی آپ پر جادو یا کوئی شیطانی عملیات نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی پروٹیکشن، اپنی جو اس کی رحمت کی چھتری ہے، اس کے تلے آپ کو جگہ دے گا، آپ کو وہاں ایک مقام مل جائے گا۔ تو احباب، اپنے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ وظیفہ تھوڑا سا لینتھی ہے، تھوڑا سا یہ جامعہ ہے۔ بہت سے وظائف جو ہم شیئر کرتے ہیں اکثریت ان میں چھوٹے وظائف کی ہوتی ہے، لیکن آج یہ جو وظیفہ ہے یہ تھوڑا سا لینتھی وظیفہ ہے۔ اب اس وظیفے کے اندر، اس ویڈیو کے اندر ہم دو وظائف آپ سے چلیں شیئر کر لیتے ہیں۔ ایک اس کے اندر ہم کو چھوٹا وظیفہ شیئر کرتے ہیں اور ایک جامعہ وظیفہ ہے تھوڑا، جس کے اثرات بھی پھر اسی حساب سے زیادہ جامعہ ہیں۔ اب جو پہلا وظیفہ ہے وہ چھوٹا آپ سے شیئر کرتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ آپ روزانہ سورہ ناس کی سورہ ناس کو آپ روزانہ پوری سورہ ناس کو آپ روزانہ 20 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی وقت خصوص وقت جو مخصوص ہے وہ اس کا تعین نہیں ہے۔ آپ اس کو سارے دن میں کسی بھی نماز یا ویسے بھی آپ کبھی بھی باوضو ہو کر بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے اول و آخر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے مزید ببرکت ہو جائے گا۔ اب جو دوسرا اور جامعہ وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا تھوڑا سا وقت درکار ہوگا، اور آپ نے احباب یہ جو دونوں وظائف ہم بتائیں گے، آپ نے کم از کم 21 دن تک یہ آپ نے وظائف ضرور کرنے ہیں۔ احباب، جو دوسرا وظیفہ ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ احباب، آپ نے سورہ فاتحہ، الحمد شریف، آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، اور احباب 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد احباب 3 مرتبہ ہی آپ نے سورہ الکافرون کی یہ جو آیت آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ احباب اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 3 مرتبہ آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ مکمل جو تفصیل ہے آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آپ نے اس آیت کو بھی روزانہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ یہ جو تمام چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہیں، ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھیں، پانی پر دم کریں اور وہ پانی خود پی لیں، اور کوشش کریں کہ اس پانی کو آپ کسی بڑے کنٹینر، یعنی جس طرح آپ کا اگر گھر میں آپ کولر استعمال کرتے ہیں اس کے اندر انڈیل دیجئے، واٹر ڈسپینسر استعمال کرتے ہیں اس کے اندر انڈیل دیجئے، تو تاکہ گھر کے سارے جو فرد ہیں، تمام افراد وہ دم والا پانی پی سکیں۔ تو احباب یہ جو جامعہ تھوڑا وظیفہ ہے، اس کے اندر آپ کا تھوڑا وقت بھی لگ سکتا ہے، آپ اس کو دن کے کسی بھی اوقات کے اندر کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ تو یہ جو 2 وظائف ہیں احباب، ہمارے پاس بہت سے احباب کے سوالات آتے ہیں جادو ٹونے اور تعویذ دھاگوں کے متعلق، ہم انہیں بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ قطعاً کسی جھوٹے عامل، فقیر، پیر یا اخبار میں سے اشتہارات، ٹی وی میں سے اشتہارات دیکھ کر ان کے آپ نرغے میں نہ پھنسیے۔ ابھی کچھ دن ہماری ایک بہن نے رابطہ کیا جن کا کہنا تھا کہ انہیں اخبار میں کسی عامل بابا کا اشتہار دکھائی دیا اور وہ اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے ان بابا جی کے پاس چلی گئیں۔ بابا جی نے انہیں بتایا کہ آپ کے اوپر خطرناک قسم کا جادو ہے اور آپ کو 2 الوؤں کی قربانی دینی ہوگی جنات کو، جو کہ 2200 روپے جس کے لیے درکار ہیں، تو آپ وہ 2200 روپے ہمیں دے دیجئے، ہم ان الوؤں کی قربانی دیں گے جنوں کو، اور وہ آپ پر سے جو جادو ہے اس کو اتار دیں گے۔ تو احباب وہ بہن فرماتی ہیں کہ میں نے 2000 روپے بھیج دیے، اور اگلے ہی دن دوبارہ بابا جی کا فون آ گیا جن کا میں نے اخبار سے اشتہار دیکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو جن ہیں وہ سخت ناراض ہیں، وہ 4 سے 5 الوؤں کی قربانی اور مانگ رہے ہیں، جس کے لیے آپ کو 7,000 روپے اور دینے ہوں گے۔ 7200 غالباً انہوں نے بتلایا کہ آپ کو 7200 روپیز اور دینے ہوں گے، جس کے ہم 5 الو لیں گے اور بعد میں ان کی قربانی جنوں کو دیں گے۔ اور اگر آپ نے کل 12 بجے تک یہ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کیے تو آپ پر یا آپ کے گھر میں کسی کی موت ہو سکتی ہے، آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت نازل ہو سکتی ہے۔ تو احباب اس بہن نے ہمارے سے اسی کیفیت میں رابطہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، 7,000 روپے نہیں ہیں کہ میں اس بابا جی کو دے کر اپنے یا کسی کی اپنے بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ تو احباب ان کو پھر ہم نے تفصیل سے سمجھایا، ان کو تمام دلیلیں دیں کہ وہ یہ جو ہمارے اخبارات والے بابا جی ہیں عموماً یہ تمام جال سازی کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی خوف خدا نام کی چیز نہیں ہے، دین کو یہ غلط استعمال کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو اپنے جھانسے میں پھنساتے ہیں، اور آپ پر اگر کسی قسم کا آپ پر جادو نہ بھی ہو، آپ بالکل درست ہوں، آپ کو کوئی وہم بھی ہو، تو یہ اس کو پیسے بٹورنے کے لیے آپ سے اس کو جادو بنا دیتے ہیں۔ اگر فرض کریں آپ کا کوئی گھر کا فرد بیمار ہے اور آپ کسی جعلی عامل کے ہتھے چڑھ گئے ہیں تو وہ اس کو بھی جادو بنا دے گا، اور ایک تو آپ کے گھر کے اندر لڑائیاں مزید ڈلوائے گا، آپ کو یہ بات کہہ دے گا کہ آپ کی نند نے جادو کیا ہے، آپ کی ساس نے جادو کیا ہے، یا کسی اور رشتہ دار نے جادو کیا ہے، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہوتی۔ اور آپ کے ایک تو گھر خراب کرے گا، آپ کے رشتے آپ سے چھڑوا دے گا، آپ سے پیسے بٹورے گا، اور اس میں اب آپ کا نقصان پہ نقصان کرواتا چلے گا۔ تو آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایسے جعلی پیر فقیر یا کسی جعلی عاملوں کے پاس پھنسیں۔ اللہ والے بندے ضرور ہیں، لیکن ان کی تعداد اب اس دنیا کے اندر بہت کم ہے۔ اور خاص طور پر آپ کو ایک بات، جو ایک واضح فرق بتانا چاہوں، کہ اخبار میں جو اشتہار ہے وہ پیسے دے کر لگتا ہے۔ احباب جو لوگ اخبارات میں اشتہارات دے کر آپ کو پھنساتے ہیں وہ قطعاً اللہ والے بندے نہیں ہیں۔ آپ اللہ والے بندوں کی تلاش ضرور جاری رکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرق بھی واضح رکھیے کہ کون اللہ والا ہے اور کون جعلی یا فراڈیا ہے جو آپ سے پیسے بٹور رہا ہے۔ ہماری اتنی ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بہن بھائی کسی جعلی پیر فقیر عامل کے پاس نہ جائے جادو کے لیے یا کسی بھی اور مسئلے کے لیے۔ آپ قرآن و حدیث سے اپنے مسائل کا حل تلاش کیجئے، وظائف کیجئے، اللہ کا کلام پڑھیے، اللہ کے کلام میں ہی شفا ہے، کسی بابے کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں اگر بیماری لگاتا ہوں تو اس کی شفا بھی میں ہی دیتا ہوں، یا تمام شفائیں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تو احباب اللہ آپ کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ
کہ آپ کسی عامل یا کسی فقیر یا کسی بابے کے پاس جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس جادو والے معاملے میں جو تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتلائی ہے یہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اس پر غور و فکر کریں گے اور آئندہ سے کوشش کریں گے کہ آپ خود کو بھی کسی جعلی پیر فقیر سے بچا سکیں، اور آپ یہ پیغام اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں تو آپ کی عنایت ہوگی، اللہ پاک اس کو آپ کے لیے اجر عظیم کا باعث بنائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ احباب، اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سولوشن نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا سوال کومنٹ میں درج کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔